حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا استمتعوا بہذا البیت، کہ اے لوگو یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کو بدبختوں نے شہید کیا تھا۔ سرکار کا فرمان ہے فقد ہدم مرتین، 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کو لوگوں نے شہید کیا تھا۔ قیامت کے قریب تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے، اس سے پہلے 2 جمعہ پہلے ہم نے بتایا تھا نشانیاں کیا کیا ہیں، مختصر ان میں دجال کے بارے میں زیادہ بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی دجال کا آنا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کی گئی تھی۔ خیر، تو ان نشانیوں میں سے بڑی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی عمارت اٹھا لی گئی تھی، قیامت کے قریب بھی کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، ایک کالا حبشی آئے گا اور معاذ اللہ وہ کعبۃ اللہ کو شہید کر دے گا قیامت کے قریب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کعبے کی عمارت کو اٹھا لے گا، جب کعبہ ہی زمین پر نہ رہے گا عذاب الہی آ جائے گا۔ تو عذاب الہی قیامت ہے، تو جب تک اللہ کا ذکر کیا جائے گا قیامت نہیں آئے گی، جب تک دنیا میں نیک لوگ ہیں دجال نہیں آئے گا، جب تک دنیا میں کلمہ پڑھا جائے گا دجال نہیں آئے گا، جب تک دنیا میں ذکر کیا جائے گا دجال نہیں آئے گا۔ دجال کے آنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بھلا دیا جانا۔ وہ نشانی آج ہم کو نظر آ رہی ہے ابھی آہستہ آہستہ۔ جیسے آپ دیکھیے کوئی کامیڈی کی محفل سجائیے، اعلان مت کرو آپ، لوگ ایسا آ جائیں گے جیسے کہ بریانی کھانے کو آ جا رہے ہیں، دعوت نہیں دی بھی تو آ جاتے نا، ویسی کامیڈی شو میں آ جاتے۔ اور آپ کوئی جلسہ دنیا کا منا لو، فلاں جگہ جلسہ ہے، کوئی دنیا کی بات کر لیجئے، فلاں آدمی آ رہا ہے، فلاں آدمی آ رہا ہے، اب دیکھو لوگ کیسے جمع ہو جاتے۔ اس کے برخلاف میں آپ یہ عنوان دے دو کہ آج قیامت کے بارے میں کیا ہے بتا دیا جائے گا، فلاں مفتی صاحب فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں، اب کوئی آپ کو پھٹک کے نہیں دیکھے گا، پوچھیں گا بھی نہیں، بلائے بھی تو نہیں آئیں گے۔ مطلب دین کی باتوں سے اتنا بیزار ہو چکے ہیں لوگ، معاذ اللہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے جمعہ کے دن مسجد میں جب تک خطیب صاحب تقریر کرتے رہتے لوگ نہیں آتے، خطیب صاحب کی تقریر ختم ہو جاتی، عربی جیسا شروع کرتے لوگ آ جاتے، کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے۔ دین کی بات مت سناؤ، آپ کچھ بھی سناؤ سن لیتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں سن لیں گے، گانے سناؤ سن لیں گے، جھوٹ بولو سن لیں گے، گالیاں دو کسی کو سن لیں گے، مگر اللہ رسول کی بات نہیں سنانا، اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ آج دل ایسے بن چکے ہیں، یہ دجال کے آنے کی نشانی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سیدھی سی بات عرض کروں گا، قرآن شریف کی قرات پڑھو، آپ محفل بیٹھی ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ قرآن پڑھنا شروع کرو، ایک آیت پوری ہونے سے پہلے آدھے بھاگ جاتے، اٹھ کے چلے جاتے، ختم۔ اب اس کے برخلاف میں آپ کوئی گانے کی دھن میں کچھ بھی پڑھو یا گانا گاؤ تو جو نہیں ہے وہ بھی آ کے بڑھ جاتے۔ یہ فرق ہے، آپ سمجھ لیجئے ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے، ہمارے کان کیا سننا چاہ رہے ہیں، ہمارا دل کیا سننا چاہ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ تو یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی، دجال کے آنے کی نشانی، ذکر الہی کا کم ہو جانا ہے، وہ آج ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے گھرانوں میں نماز فجر کے بعد قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، آج سال سال گزر جاتے، قرآن کب پڑھتے معلوم آپ کو؟ گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو قرآن پڑھتے، مطلب ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جانا دنیا سے تو گھر میں قرآن پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیفیت ہے آج مسلمانوں کے گھرانوں کی، یہ کیفیت ہے۔ نہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں، نہ بڑے پڑھنا چاہتے ہیں، نہ گھر کی خواتین پڑھنا چاہتی ہیں۔ تو یہ علامت ہے کہ دجال قریب ہے آنے کا وقت۔ ایسے ہی حاضرین، قیامت قریب آنے کی نشانی بہت ساری ہے، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، روئے زمین پر کعبہ شریف نہیں رہے گا۔ جب ایک بدبخت اسے شہید کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت سمجھو، کعبۃ اللہ سے فائدہ اٹھاؤ،
اس سے پہلے کہ کعبہ دنیا میں نہ رہے تم کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کعبے سے کیا فائدہ اٹھائے؟ حاضرین، کعبے کو دیکھنا ایک عبادت ہے۔ کعبے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی، دل کا نور بڑھتا ہے۔ کعبے کو دیکھ کر دعا کرنے سے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کعبے کے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کعبے کی دیواروں میں، اس کے پتھروں میں کشش ہے، مقناطیسی جذابیت ہے، جیسے مقناطیس پتھروں کو، لوہے کو کھینچتا ہے، کعبے کے پتھر مومنین کے دلوں کو کھینچتے ہیں۔ جا کر دیکھیے، کبھی کعبے کو دیکھ کر دیکھیے، غلاف ہے کعبے پر تو یہ کیفیت، پھر کعبے پہ اگر غلاف ہٹا دیا جائے، پتھر علانیہ نظر آئیں تو کیا اس میں برکت اور کیسی اس میں جذابیت ہوگی، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کعبے کے پتھر اگرچہ کے کالے ہیں مگر اتنے حسین اور خوبصورت کے مرمر، سنگ مرمر شرما جائے۔ دیکھ کر تو دیکھیے، آنکھوں میں ویسی نورانیت چاہیے، دل میں ویسی محبت چاہیے۔ اب محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آج دیکھیے آپ کتنے لوگ کعبے کی زیارت کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، فلاح کرنے کو جاتے ہیں، جانے سے لے کے آنے تک فون پہ رہتے۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک ویڈیو، ایئرپورٹ پہنچ گئے، ایئرپورٹ ایک ویڈیو، اب فون بند کر دیں گے، پلین میں بیٹھ رہے ہیں، ایک ویڈیو، وہاں پہنچ گئے، ویڈیو، وہ کیا ہو گیا، کعبۃ اللہ پہنچ گئے، ویڈیو، طواف کر رہے ہیں، ویڈیو۔ آپ اللہ کے گھر گئے یا لوگوں کو دکھاوا کرنے کو گئے؟ افسوس اس بات کا کہ خالق کائنات کے دربار میں پہنچنے کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد آئے، میرے گھر والے، میرے بچے، میرے دوست، میں ان کو بتا رہا ہوں، ان کو ویڈیو بتا رہا ہوں، ان کو دکھا رہا ہوں، یہ کیا تماشے کر رہے ہیں لوگ اللہ کے گھر پہنچنے کے بعد۔ اور واقعی آپ دیکھیے، شاید آپ کے بڑے آپ کو یاد ہوں گے، نہیں ہوں گے، ہمارے بڑے تو ہم کو یاد ہے۔ حاضرین، میں نے دیکھا ہے، ہمارے اپنے بڑوں کو گھر میں دیکھا ہے، بچپن میں کعبہ اور مدینہ پاک کی تصویر توغرا لگاتے تھے، صبح اٹھتے ہی نماز فجر کے وقت اٹھتے ہی آنکھیں بند کر کے رکھتے تھے، سب سے پہلے اللہ کے گھر کو، رسول کے روضے کو دیکھتے تھے، اس سے پہلے آنکھ نہیں کھولتے تھے، توغرے کے سامنے جا کے ٹھہر کے آنکھیں کھولتے تھے۔ پھر زندگی میں ان کو ایک بار بھی حج نصیب نہیں ہوا، کر نہیں سکے، غربت کا دور، سہولتیں نہیں تھی، کیا کیا مسائل تھے، لیکن محبت کتنی تھی۔ آج 24 گھنٹے ہم فون میں دیکھ سکتے ہیں مگر وہ نہیں دیکھیں گے، گئے تو دنیا والوں کو دکھاتے میں یہاں آیا بول کے، لیکن خود یہاں رہے وقت میں نہیں دیکھتے۔ تو کیسے لوگ تھے، ان کے پاس کتنی تڑپ تھی، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تڑپ تھی، دعائیں کرتے روتے دنیا سے گزر گئے، مگر آج اللہ تعالیٰ بار بار وہ مقدس مقام پر پہنچا رہا ہے تو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ وہاں جانے کے بعد بھی اس کی غیبت، اس کی چغل خوری، اس کے بارے میں کچھ، اس کے بارے میں کچھ۔ اب جانے والے جا رہے ہیں تو ٹاور دیکھنے کو جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ٹاور میں ٹھہر کے کعبہ بتا رہے ہیں، ارے کعبے میں ٹھہر کے کعبے کو دیکھنا چاہیے تھا، ٹاور میں رہ کے بول رہے ہیں یہ دیکھو یہ کعبۃ اللہ ہے۔ مطلب آپ اپنا سٹیٹس بتانے کو گئے یا کعبہ بتانے کو گئے؟ ہم یہ ٹاور میں پہنچے بتانے کو گئے۔ نیتوں میں کتنا کھیٹ آ چکا ہے، کتنی خرابی آ چکی ہے، دکھاوے کا دور ہے جناب، دکھاوے کا دور ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، اتنے پیسے خرچ ہو گئے، اتنی محنت ہو گئی مگر ایک پیسے کا ثواب نہیں ہے، ایک منٹ کا ثواب نہیں ہے، نہ نیکی قبول نہ عبادت قبول۔ اس لیے حاضرین، پچھلے دور کے جو حضرات تھے، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے واقعات پڑھیے آپ پتہ چلے گا، پڑوسیوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا یہ جناب حج کو گئے تھے بول کے، ایسے اللہ والے گزرے، ان کی سیرت میں لکھا گیا ہے بزرگوں کی، وہ حج کو گئے، جا کے آ گئے، تب تک بھی لوگوں کو معلوم نہیں انہوں حج کرے بول کے، یہاں وقت سے پہلے ڈھنڈورا شروع ہو جاتا۔ اگلے سال کا حج کا فارم داخل اب کر رہے، اب یہ فارم داخل کرتے بول دیتے میں حج کو جا رہا ہوں، فارم داخل کر دیا، اب سے شروع ہو ڈھنڈورا تو جب تک چلتے رہتا۔ تو جو عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ دنیا کے لیے نہ کی جائے۔ خیر، تو پیارے آقا نے فرمایا فائدہ اٹھاؤ کعبے سے، اور ہم کعبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کس بات کا؟ اپنی شہرت کا، خود کو بتا رہے ہیں میں یہاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔